بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا کہ وہ کون سے 4 لوگ ہیں جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ دین اسلام میں قیام اللیل کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ بندہ مومن اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو اور صلاۃ تہجد ادا کرے۔ اسی قیام اللیل کی ایک صورت نماز تراویح ہے، جو کہ احادیث اور صحابہ کرام کے عمل اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ مسلمان رمضان المبارک میں پورا مہینہ نماز عشاء کے بعد 20 رکعت نماز تراویح ادا کر کے قائمین اللیل کی فہرست میں اپنا نام درج کرواتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز تراویح کی بہت اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نماز تراویح کی مداومت فرمائی ہے، چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جائے۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے نماز تراویح میں امت مسلمہ ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کی سماعت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا سال رات میں قیام فرماتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے اور افضل ترین بدنی عبادت ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمان کے سابقہ گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادات میں روزہ کو ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے قبول نہیں کیے جاتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ یا علی علیہ السلام، کیا کوئی ایسا مسلمان بھی ہے جس کا روزہ قبول نہ ہوتا ہو؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، 4 ایسے مسلمان ہیں جن کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا اور ان کا سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزے قیامت ان کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور ان کے لیے ذرا بھی فائدہ مند ثابت نہ ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ یا حضرت وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ تو فرمایا، پہلی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، بس جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ باب العلم ہیں اور نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اہل بیت اطہار میں آپ نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی نہ ہو، اس کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایسی عورت کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں،
تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اور اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زود و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی سب سے اعلیٰ اور جلیل و قدر ہے۔ حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی ضرورت سے آئی۔ ضرورت پوری ہونے پر جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، میں حتی الامکان کوئی کسر باقی نہیں رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا پورا خیال رکھنا، وہی تمہاری جنت بھی ہیں اور وہی تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ حاکم نے اس کو مستدرک میں روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، تو اس عورت کو اختیار ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن میں ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی بے پناہ اہمیت ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ فرزند جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اس کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا، اس کے باوجود وہ جہنم میں جا پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے بہت دور کر دیا۔ مندرجہ بالا حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم سے نجات اور رحمت خداوندی کے حصول کا ایک اہم ترین ذریعہ ماں باپ کی خدمت بیان فرما رہے ہیں۔ اس خدمت سے انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کر سکتا ہے۔ مومن کو والدین کا احترام کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ ان کو اگر کسی جسمانی خدمت اور سہارے کی ضرورت ہو تو وہ بروئے کار لائے، مالی ضرورت کا لحاظ برقرار رکھے، ہر وہ کام کرے جو ان کی راحت، سکون، خوشی اور آسانی کا باعث بنے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد انسان پر سب سے زیادہ احسان اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ایسا انسان جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا اور ان کی نافرمانی کا مرتکب ہو تو ایسے شخص کا روزہ بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیسرا وہ غلام ہے جو اپنے پاس واپس نہ آ جائے تب تک اس کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا، یعنی کہ اپنے آقا کا نافرمان غلام، اس کا بھی روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ جبکہ چوتھا مسلمان جس کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا ہے وہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، یعنی اپنے امام کی نافرمانی کرنے والے شخص کا روزہ بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت یعنی امیر کی اطاعت کا حکم کچھ یوں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ حدیث مبارکہ اور آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی اور سرکار دو عالم احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام یعنی امیر یا جو تم پر حکومت والا ہو اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آخری حصہ میں فرمایا گیا، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری یعنی سرکار دو عالم احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی،
اور جس نے اپنے امام یعنی امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ کی عبادات کے طفیل لاکھوں مسلمان جہنم سے آزادی حاصل کرتے ہیں، لیکن 4 ایسے بد نصیب مسلمان ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرما دیا کہ ان کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ نمبر ایک، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ نمبر 2، والدین کی نافرمان اولاد۔ نمبر 3، اپنے آقا کا نافرمان غلام۔ اور نمبر 4، اپنے امیر یعنی امام کا نافرمان انسان۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس میں کی گئی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔